السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ اس وقت ملک میں سیاسی پارہ اپنے نقطہ عروج پر ہے اور تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے عمران خان صاحب کی جو کوششیں ہیں ان کی اتحادیوں کو قائل رکھنے کی، اپنے روٹھے ہوئے ارکان کو منانے کی، وہ سب اپنی جگہ، لیکن لگتا یہ ہے کہ کل جو وہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں اس سے سب سے زیادہ امیدیں ہیں اور اس جلسے کو انہوں نے عمل بالمعروف کا نام دیا ہے۔ نام سے ہی ظاہر ہے کہ وہ کل کے جلسے میں کیا کہنے والے ہیں، کیا بتانے والے ہیں۔ آج بھی جس جلسے سے انہوں نے خطاب کیا اس میں اس کا ذکر کیا تھا اور ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ بھی میں آپ کو سناؤں گا۔ لیکن اس تمام صورتحال کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو مجھے مسلسل کچوکے دے رہی ہے وہ یہ کہ کئی ہفتے گزر گئے اور ہم سیاسی شش و پنج میں مبتلا ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کا جو سیاسی استحکام کی ہم بات کرتے تھے وہ مزید عدم استحکام کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس دوران ملک پہ متعدد مرتبہ دہشت گرد حملے بھی ہوئے۔ اس دوران ملک میں بہت سے ایسے واقعات ہوئے جو بہت ہی عوامی نوعیت کے تھے۔ میں اس وقت ذکر نہیں کرنا چاہتا کہ کہاں کہاں کس کس کو مار دیا گیا، دہشت گردی کی کہاں کہاں وارداتیں، لوگوں کو لوٹنے کی وارداتیں کہاں کہاں ہوئیں، لیکن میں نے یہ ضرور محسوس کیا کہ سیاسی چپقلش میں، سیاسی عدم استحکام میں ہم نے ان تمام باتوں کو کہیں پس پش ڈال دیا ہے۔ خاص طور پر اگر ہم اپنی سیکیورٹی فورسز کی صورتحال کو دیکھیں تو ماضی قریب میں بڑے بدترین قسم کے دہشت گردی کے واقعات ہوئے ملک کے اندر، لیکن جیسے بھی چاہے سیاسی استحکام ہو یا عدم استحکام ہو، ہماری فورسز نے جو کام کیا ہے گزشتہ چند سالوں میں خاص طور پر وہ قابل تحسین ہے اور اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ گزشتہ 3.5 سال میں شاید حکومت اپنا پرفارمنس 100% نہیں دے سکی ہو، لیکن اگر ہم دیکھیں تو اسی عرصے کے دوران ہماری مغربی سرحدوں کو محفوظ بنایا گیا، ان پر باڑ لگانے کا کام کیا گیا، افغان سرحد پر جو حفاظتی انتظامات تھے ان کو مضبوط کیا گیا، کل عدم تنظیموں کے خلاف کارروائی کا جو ایک تسلسل جاری ہے گزشتہ کئی سالوں سے وہ بڑے پیس کے ساتھ، بڑی بہترین انداز کے ساتھ وہ جاری رہا۔ اسی طرح ملک میں دہشت گردوں کے خلاف بلا تفریق رنگ و نسل ہر جگہ پر جا کے ان کے خلاف کارروائی کی گئی اور ملک کو محفوظ بنانے کی اس میں کوشش کی گئی۔ مشرقی سرحد آپ کو یاد ہوگا 2019 میں بھارت نے ہم پر حملہ کیا تھا اور ٹینشن بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، حکومت کے لیے بھی مشکل وقت تھا، لیکن اس وقت بھی ہم نے ان کو بھرپور جواب دیا اور مسلسل ہم اپنی مشرقی سرحدوں کو بھی محفوظ بنا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ چیلنجز تھے، لوکس کا حملہ ہوا، کووڈ کا بحران تھا، پولیو، پاکستان پولیو فری ہونے جا رہا ہے، تو اس میں بھی بڑا زبردست کام کیا اور اس میں ہماری سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ قابل تحسین ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ملٹری ڈپلومیسی ہے، حالانکہ ڈپلومیسی کرنا حکومتوں کا کام ہوتا ہے، اس نے بھی اپنا رنگ دکھایا۔ سعودی عرب نے اور UAE نے خاص طور پہ پاکستان کی مدد کی اور یہ سب کچھ قمر جاوید باجوہ صاحب کی سربراہی میں، ان کی نگرانی میں ہوا۔ اس کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مسلسل ہمارے سیاسی لوگ گاہے بگاہے جو یہ سیاسی بحران ہے، جو سیاسی صورتحال ہے، اس میں ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو، ہماری آرمی کو گھسیٹ کے لے آتے ہیں، حالانکہ بار بار ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، آپ کی فوج جو ہے، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپوزیشن بھی اب یہ بات مان رہی ہے، پہلے حالانکہ ان کو خاصی اختلافات تھے، لیکن اب ان کو بھی یہ تسلیم کرنا پڑ رہا ہے کہ جی ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن اب میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں مجھے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جو جلسے ہوں گے، جو جلوس ہوں گے، اس میں ان تمام معاملات میں کہیں نہ کہیں ہم ان موضوعات کو ضرور لے کر آنے والے ہیں جن کا تعلق ان سیاسی صورتحال سے نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا، یہ جو سیاسی صورتحال اس وقت پورے ملک کے سامنے موجود ہے، یہ صرف اور صرف پاور پالیٹکس ہے۔ مجھے 1% بھی اس بات کا امکان معلوم نہیں ہوتا کہ ایک عام آدمی کی زندگی میں فوری طور پر کوئی ریلیف دونوں صورتوں میں، چاہے تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو یا ناکام ہو، پڑنے والا ہے۔ مگر جو سیاسی گفتگو ہے اس میں سیاستدانوں نے ایک دوسرے کی دھجیاں اڑائی ہوئی ہیں، اپنی دھجیاں بالکل اڑاتے رہیے، لیکن خدا کے واسطے عدلیہ کو، فوج کو، الیکشن کمیشن کو، پاکستان کے دیگر اداروں کو، ان کو معاف کر دیجئے اور اپنی سیاست جو ہے وہ بھلے چمکاتے رہیے۔ عمران خان صاحب نے آج جلسہ کیا اور جلسے میں انہوں نے پھر اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لیا اور لگتا یہ ہے کہ کل کا جو جلسہ ہوگا وہ اسی کی ایک اگلی قسط ہوگی۔ آج کیا کہا عمران خان صاحب نے، ذرا سنیے۔ سب سے پہلے آصف زرداری آپ کا شکریہ
اس کے بعد جس کی قیمت نیچے آ گئی ہے ڈیزل، اس کا شکریہ، لیکن سب سے زیادہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں وہ ہے مقصود چپڑاسی والا شہباز شریف۔ میں ان تین کا آج اس لیے شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ لوگ جو تحریک انصاف سے دور ہو گئے تھے وہ یہ تھری اسٹوجز کی شکلیں دیکھ کے سب واپس آ گئے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ان کی کوشش ہے کہ یہ حکومت کرائیں، اقتدار میں آئیں، نیب کو ختم کریں، کرپشن کیسز ختم ہوں، اور جب ہی کرپشن کیسز ختم ہوں گے وہ بگوڑا جو لندن بیٹھا ہے وہ جلدی جلدی پاکستان واپس آئے گا۔ اور وہ واپس آ کے کیا کرے گا؟ یہ آتے ساتھ ہی پہلے الیکشن کمیشن تو اس کے کنٹرول میں ہے، اس نے میڈیا کو پیسہ چلانا ہے، اس کے بعد یہ پاکستان کی عدلیہ کے اوپر حملہ کرے گا۔ اس کا اگلا حملہ ہوگا پاکستان کی فوج کے اوپر۔ یہ تین چوہوں کو پیغام دے رہا ہوں، حکومت جاری تو معمولی چیز ہے، میری جان بھی چلی جائے تمہیں میں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ بالکل عمران خان صاحب نہ چھوڑیں، اور جہاں تک وہ اپنی سیاست کو آگے لے کے جا سکتے ہیں اس بیانیے کے ساتھ لے کے جائیں، عوام ان کے ساتھ ہوں گے، وہ یقینی طور پر اپنی اپوزیشن کو سخت وقت بھی دیں گے۔ لیکن عمران خان صاحب نے بھی جس خدشے کا اظہار کیا ہے، میرا کہنے کا بھی مطلب یہی تھا کہ خدا نہ خواستہ ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے۔ یہ نازک موقع ہے، ایک ایسے موقع پر جب پنجاب سے قافلے نکل رہے ہیں، کراچی سے قافلے نکل رہے ہیں، خیبر پختونخوا سے قافلے نکل رہے ہیں، بلوچستان سے قافلے نکل رہے ہیں، اور سب کا رخ ہے اسلام آباد کی طرف۔ اپوزیشن اور حکومت وہاں پر جلسے کر رہی ہیں، اور ٹمپریچر کیا ہے آپ ذرا بلاول صاحب کو بھی سنیے۔ وہ چیلنج کرتے تھے کہ آیا تم اعتماد پیش کرو، اور جب ہم نے پیش کیا ہے تو عمران بھاگ رہا ہے، جلسہ کھیل رہا ہے۔ 172 MNAs کل لے کر آئے پارلیمان میں، اور ہم مانتے ہیں کہ تو وزیر اعظم ہو، نہیں لے کے آ سکتے ہو تو بنی گالا نزدیک ہے، وہاں جا کے بیٹھو۔ یہ کس منہ سے کرپشن پہ بات کر رہا ہے وزیر اعظم؟ آپ جھوٹ کہنے بند کرو، ورنہ جو خاتون اول کا کرپشن ہے ہم ملک اور قوم کے سامنے لے کر آئیں گے۔ ہم ان کو بتائیں گے کہ اگر پنجاب میں اپنے پیون لگانا ہے تو کہاں پیسہ پہنچانا پڑتا ہے۔ جھوٹ کہنے بند کرو، ہم ان کو کیا بتائیں، ان کو پتا ہے کہ عثمان بزدار نے پیسہ کہاں پکڑایا تھا وزیر اعلیٰ بننے کے لیے۔ اور میں تو کہوں گا کہ بلاول صاحب یہ سب کچھ پتہ ہے تو خدا کے لیے یہ قوم کی امانت ہے، قوم کو بتا دیجئے کہ کب کس نے کہاں پر کرپشن کی، کب قوم کو نقصان پہنچایا۔ اس کو سینے سے لگا کے نہ بیٹھیے، یہی وقت ہے کہ قوم کو بتائیے کہ عمران خان نے، عمران خان کے خاندان نے کہیں کرپشن کی ہے تو اس کو ضرور منظر عام پر لے آئیے۔ میرے ساتھ موجود ہیں علی محمد خان صاحب رہنما تحریک انصاف، میاں جاوید لطیف صاحب رہنما مسلم لیگ نون۔ علی محمد خان صاحب، اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں، گو کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اب ساری نظریں آپ کی ہیں، امیدیں ہیں کل کے جلسے پر، وہاں پر آپ کو اپنا ٹرمپ کارڈ بھی استعمال کریں گے، شاید وہی عوام اگر آپ نے بہت زیادہ جمع کر لی تو وہی شاید آپ کا ٹرمپ کارڈ ہوگا۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ کوئی آپ ثبوت وہاں پر لے کر آئیں گے کہ خرید و فروخت کی گئی ہے اور قوم کو نقصان پہنچایا گیا ہے، شاید یہ ساری باتیں آپ کریں گے۔ لیکن پارلیمان کے اندر اس وقت اگر میں آپ سے پوچھوں کیا صورتحال ہے؟ آپ کے اتحادی ابھی تک انہوں نے فیصلہ نہیں کیا، لیکن آخری وقت تک وہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ منحرف اراکین جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ابھی تک نہیں نظر آ رہے، کسی پریس کانفرنس میں کسی جگہ پر یہ نہیں انہوں نے کہا کہ وہ اب آپ کو ووٹ دیں گے، کوئی کنفرمیشن نہیں ہے۔ جو سیدھا سا اسکور بورڈ ہے اس پہ آپ کا نمبر ہی ثابت کرتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد پیش ہوگی تو آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ بہت شکریہ محمود صاحب، بڑا لمبا ابتدائیہ آپ نے دیا، لیکن آپ نے اچھا ایک بہترین جمالی خاکہ دیا، سب جماعتوں پہ آپ نے جمالی بات کی ہے۔ ایک تو میں چلتے چلتے ایک بات کر کے پھر آپ کی بات کی طرف آؤں گا، اور وہ یہ ہے کہ آج میں نے سنا ہے اس طرح کی جلسوں میں جب ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہے، جذباتی باتیں بھی ہوتی ہیں، اور ظاہر اخلاق کا وہ اعلیٰ معیار نہیں رہ پاتا۔ لیکن ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو بلاول صاحب نے آج خاتون اول کی بات کی ہے اس کو میں اسٹرانگلی کنڈیم کرتا ہوں،
کہ نان پولیٹیکل لوگوں کو ان کو اس طرح سے نہیں برگیدنا چاہیے. شریف فیملی یا زرداری فیملی کی کوئی بھی وہ خواتین یا گھر کے اور بھی افراد جو پالیٹکس میں نہیں ہیں ان کو ڈسکس ہی نہیں کرتے. کبھی آپ نے ان کا نام ہمارے منہ سے نہیں سنا ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ اگر ان کے پاس خاتون اول کے خلاف کچھ ہے تو اس کو ثبوت کے ساتھ سامنے لائیں. جلسوں میں گھر کی خواتین کا اس طرح سے ذکر جو ہے وہ بڑا ہی نامناسب ہے. وہ خود ان کی اپنی فیملی, ان کی والدہ شہید محترمہ اور ان کی نانی جو ہے وہ اس چیز کا شکار رہی ہیں جو جاوید لطیف صاحب کی جماعت میں ماضی میں ہوتا رہا ہے. اور مجھے پتا ہے جاوید لطیف صاحب ان چیزوں کے بڑے ناقد ہیں اور ان کو وہ بھی پسند نہیں کرتے, لیکن بہرحال ہمیں ان چیزوں کا احتیاط بہرحال کرنی چاہیے. جہاں تک کل کے جلسے کا مسعود بھائی تعلق ہے, واقعی یہ بڑا ڈیسائسو جلسہ ہے, بڑا اہم جلسہ ہے. ہم نے اس کو ٹیمپو بھی بڑھایا ہے. پورے پاکستان سے ہمارے کارکن آئے ہیں. میں بھی کل کا ادھر علاقے میں آیا بیٹھا ہوں. کل اپنے کارکنوں اپنے دوستوں کے ساتھ میں بھی آؤں گا. پہلے تو میری یہ تمنا ہے کہ پرامن طریقے سے سارا ہو, کیونکہ جمعیت کے بھی کارکن آئے ہیں اور مسلم لیگ نون کے بھی آ رہے ہیں. کل ہم نے ایک بڑا اسٹرانگ میسج دینا ہے. لائنز ڈرون ہیں مسعود صاحب. لائنز کے اس طرف وہ لوگ ہیں جو اس وقت اینٹی سٹیٹس کو ہیں, جو پاکستان کو تبدیلی چاہتے ہیں, جو مافیا کے خلاف ہیں, اور اس طرف وہ لوگ ہیں جو پرانے سسٹم کی بحالی چاہتے ہیں. اس وقت مافیا یا سٹیٹس کو جس طرح چراغی سحری آخری بار پھڑکتا ہے, اسی طرح سٹیٹس کو آخری کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح عمران خان صاحب کو گرا دو, کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے واحد آدمی ہے جو اس سٹیٹس کو کے سامنے جو ہے وہ تنے تنہا کھڑا ہے اور پیچھے جو ہے لاکھوں عوام ہے. تو کل انشاءاللہ اس کا بڑا فیصلہ ہو جائے گا. عوام اس پہ اپنا مہر تصدیق سب کرے گی کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں, ایبسولوٹلی ناٹ کے ساتھ ہیں, ایبسولوٹلی یس کے ساتھ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا پارلیمنٹ کے باہر کی بات. لیکن اس وقت میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جو اسکور بورڈ ہے اس پر آپ کی پوزیشن کوئی خاص اچھی نہیں ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ اب فیصلہ بس یہی جلسہ, عوام, الیکشن میں جانا ہے, اس کی تیاری کرنی ہے, اور یہ خدا حافظ سب کہتے ہیں حکومت کو, جو آج مریم بی بی کہنے گئی ہیں خدا حافظ بائے بائے؟ مریم صاحبہ تو پہلے خود اپنے آپ کو بحال کریں. وہ تو ان پہ جو کرپشن کے الزامات ان کی فیملی پہ ہیں وہ بڑے سنگین ہیں, وہ بڑے خطرناک ہیں. دیکھیں, جو ایوان کی لڑائی ہے یا ایوان کا مقابلہ ہے, اس طرح کہہ دیں, وہ ایوان میں لڑا جائے گا. جو باہر کا ہے وہ باہر لڑا جائے گا. 172 اپوزیشن نے لانے ہیں کیونکہ عدم اعتماد وہ انہوں نے موو کی ہے, یہ بات نہ بھولیں. ہم اپنے اعتماد کی تحریک پچھلے سال کامیاب کر چکے ہیں اور اس سال انشاءاللہ بجٹ بھی پاس کر کے دکھائیں گے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کرپشن وغیرہ, تو مجھے بڑا ایک چیز میں آپ کے آن ریکارڈ پروگرام میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سیاست میں مخالفت بھی ہوتی ہے, لوگ ادھر ادھر بھی ہوتے ہیں, ہارس ٹریڈنگ کی بھی باتیں ہیں, لیکن جس طریقے سے اس بار ہوا ہے اور اس پہ ایک بڑے ہی مشہور اینکر عمران ریاض خان صاحب نے ایک ویلاگ کیا ہے, اس کو تو دیکھ کے گھن آتی ہے کہ جس طریقے سے یہ اپوزیشن کے لوگ جو ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں اور جس طریقے سے پیسہ چلایا جا رہا ہے, آپ بھی اس کو دیکھیے اور سب دھنیے کہ کیا ہم نے اس کے لیے اس ڈیموکریٹک موومنٹ کے لیے سب نے قربانیاں دی ہیں, یا اس علی بھائی اس پر میں آپ سے ایک سوال کروں گا, پہلے میں انکارپوریٹ کروں گفتگو میں میاں جاوید لطیف صاحب کو, اور پھر میں آپ سے سوال پوچھوں گا اس پر کہ عمران خان صاحب نے ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ کیوں رکھا جو بکنے والے تھے, جو اب جن کی قیمتیں لگ سکتی تھیں. عمران خان صاحب اتنی کمزور پچ پر کھڑے ہوئے تھے, کیسے تبدیلی لے کر آتے؟ آپ کا حکومت لینا, ایک ایسی حکومت لینا جس پر آپ کا بس ہی نہیں چلنا تھا, اختیار ہی نہیں چلنا تھا, آپ نے ایسا کیا ہی کیوں جب نتیجہ یہ نکلنا تھا؟ میں یہ آپ سے ضرور پوچھوں گا. لیکن میاں جاوید لطیف صاحب, کتنے کانفیڈنٹ ہیں آپ؟ مہنگائی مکاؤ مارچ لے کے چل رہے ہیں, کیسا چل رہا ہے یہ مارچ؟ منزل پہ پہنچنے کے بعد کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تحریک عدم اعتماد جو ہے اس میں آپ لوگوں کو کامیابی نہیں ملتی تو پھر آپ بھی فیصلہ سڑکوں پہ کریں گے, جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ چکے ہیں کہ اگر وہاں کامیابی نہیں ہوئی تو پھر لڑائی گلی محلوں میں ہوگی؟ دیکھیں, آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے شروع میں. آپ نے کہا کہ عدم استحکام کی طرف ملک کو لے کے جایا جا رہا ہے. دوسری آپ نے بات کی ہے عدم اعتماد کامیاب ہوگی یا نہیں. جی, میں دونوں پہ بات کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس موقع پہ آج کی صورتحال میں, آج کے سناریو میں یہ کہنا ہی نہیں چاہتے کہ 4 سال احتساب کے ادارے آپ کے پاس تھے, 4 سال بعد اختیار تھے آپ ایک دمڑی کرپشن کی کسی پر ثابت نہیں کروا سکتے, الزامات آپ نے بہت لگائے. اب آ جاتے ہیں جہاں تک تعلق ہے عدم اعتماد کا, تو میرے بھائی ہیں علی محمد خان, اور میں ان سے توقع بھی یہ رکھتا ہوں کہ سارے لوگوں سے برل بہتر ہیں, اور میں یہ توقع رکھ کے یہ بات کہنے لگا ہوں کہ دیکھیں آج کے دن ہم 2 چیزیں صرف ڈسکس کر لیں کہ کیا
عدم اعتماد جو ہے وہ اسمبلی کے اندر ہونی ہے یا ڈی چوک میں ہونی ہے، اور اس کی ووٹنگ جو ہے وہ ارکان اسمبلی نے کرنی ہے یا 10 لاکھ 20 لاکھ لوگوں نے کرنی ہے؟ جواب آئے گا یقیناً ارکان اسمبلی نے۔ تو جب ارکان اسمبلی میں ووٹنگ کرنی ہے، اور آپ خود دعوت دیا کرتے تھے کہ اگر آپ میں ہمت ہے تو آپ عدم اعتماد لے کر آؤ، اور چلیں ہم نے ہمت نہیں کی، ہمت آپ نے پیدا کی، ہم آ گئے کہ اور یہ بھی ایک قانون ہے جو فلور کراسنگ کا مسعود یہ دیکھتے ہیں کہ تشریح اس کی کروانے کے لیے سپریم کورٹ جا رہے ہیں۔ مجھے کوئی یہ بتائے کہ اگر عدم اعتماد حکومت وقت کے خلاف ہوتی ہے یا اپوزیشن کے خلاف ہوتی ہے، اور جب وہ فلور کراسنگ کا قانون بنا تھا اس کا مقصد اگر عدم اعتماد کی تحریک کا دروازہ بند کرنا ہوتا تو بڑا کلیئرٹی سے یہ لکھا جا سکتا تھا کہ کوئی بھی حکومت ہو اس کے خلاف عدم اعتماد نہیں ہو سکتی۔ میاں صاحب وہ تو فیصلہ عدالت کر رہی ہے نا، اور عدالت نے کہہ بھی دیا آپ آ جائیں جی، ووٹنگ بھی کروائیں اور فیصلہ اس کا بعد میں ہوگا۔ عدالت کے سامنے ابھی ایک ہی نکتہ ہے کہ اگر نااہلی ہوتی ہے تو وہ تاحیات ہوگی یا اس کی کوئی مدت ہوگی، اس پر فیصلہ بعد میں آ جائے گا، اور یہ عمل رکنے والا بھی نہیں ہے۔ اب عدم اعتماد کی جو تحریک ہے وہ پیش بھی ہوگی، اس پہ ووٹنگ بھی ہوگی، مگر کیا وجہ ہے کہ اسی موقع پر آپ بھی مہنگائی مکاؤ مارچ لے کے نکل رہے ہیں، اسلام آباد جا رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی نکل رہے ہیں، قافلے لے کر آ رہے ہیں، تو یہ ایسا موقع کیوں چنا آپ نے جب ایک آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی، لوگ آپ کے ساتھ ہیں، نمبرز آپ نے پورے کر دیے، سڑکوں پر لے کر آئیں گے، عمران خان صاحب کے سامنے کھڑا کریں گے، ان کے لوگوں کے سامنے کھڑا کریں گے، تو ایسا آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر رک جائیں تو میں عرض کرنے کی جسارت کر لوں آپ کی خدمت میں۔ آپ نے جو سوال کیا ہے میں اس کا جواب دے دوں اگر اجازت ہے جی فرم۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دونوں کو ایک پلڑے میں نہ رکھیں، خدا کے لیے حقائق دنیا کو قوم کو بتائیں۔ جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک آئی اور اس سے پہلے ہم 23 مارچ کا جلسہ لانگ مارچ اناؤنس کر چکے ہوئے تھے، مگر اس کے باوجود جب ہم تحریک عدم اعتماد لے کر آ گئے تو ہم نے 23 مارچ کو پوسٹ پون کر دیا، اس وجہ سے کہ مقصد ہمارا حکومت وقت کو آئینی طریقے سے الگ کرنا تھا، جس کے لیے ہم عدم اعتماد کی تحریک لے کر آ گئے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا جو حکومت وقت ہے بجائے اس کے کہ سرکاری وسائل سے آپ نے کبھی یہ دیکھا تھا کہ ہیلی کاپٹر جو ہے یا اسپیشل پلین جو ہیں وہ حکومت وقت عدم اعتماد روکنے کے لیے، ناکام کرنے کے لیے اس طرح استعمال کرے جس طرح کوئی رکشا استعمال نہیں کرتا؟ کر رہے ہیں، مگر مجھے یہ بتائیں کہ عدم اعتماد کی تحریک پاس یا ناکام ہو لینے دیں، اس کے بعد عمران خان صاحب کی مقبولیت بہت بڑھ گئی ہے بغور ان کے جلسے کرنے سے، مگر عدم اعتماد کی تحریک کے وقت ان کو جلسے اناؤنس کرنا اور پھر یہ کہنا کہ ڈی چوک آئیں گے اور جس کا جگرا بڑا ہوگا وہ 10 لاکھ لوگوں میں سے نکل کے اسمبلی جائے گا اور واپس جگرا ہوگا تو آئے گا۔ یہ آپ نے باتیں سنی نہیں ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا دیکھیں حکومت وقت سے کہا۔ میاں صاحب میرا سوال تو بہت سمپل سا ہے کہ حکومت وقت، ظاہر سی بات ہے آپ کی بھی حکومت ہوتی ہے، آپ بھی وسائل استعمال کرتے ہیں، وزیر اعظم ہیلی کاپٹر یا جہاز پر ہی سفر کرے گا نا، وہ اس کے پاس یہ سہولت موجود ہے۔ سوال میرا یہ ہے کہ آپ لوگ عوام کو لے کر کیوں نکل رہے ہیں ایک ایسے موقع پر جہاں پر پارا اتنا ہائی ہے، ایک دوسرے پر بدترین الزامات لگائے جا رہے ہیں، تحریک عدم اعتماد ہو جائے گی، حکومت چلی جائے گی۔ آپ کا وقت ضائع کیے بغیر صرف اتنا آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیں جب حکومت کے وزراء اور پرائم منسٹر یہ تھریٹ دے، دھمکیاں دے کہ آپ نے ان لوگوں سے نکل کر آگے جانا ہے اور ان لوگوں سے نکل کے واپس آنا ہے، انتظامی مشینری ان کے پاس ہو، ہمارے پاس کون سا تحفظ رہ جاتا ہے؟ ادارے ان کے پاس ہوں، اداروں کی طرف سے کوئی یہ بھی چھوٹی نہ آئے کہ بھائی کسی طور پر آپ ڈی چوک ہو یا دیگر جگہوں پہ آپ جلسے نہیں کر سکتے جب تک عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ پاس یا ناکام ہو نہیں جاتی، اس وقت تک کوئی جلسہ نہیں کرے گا۔ آج بھی یہ اعلان کر دے، ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم اسلام آباد کا رخ بھی نہیں کریں گے،
جب تک عدم اعتماد کی تحریک جو ہے اس کا نتیجہ نہیں آ جاتا. کیا بات کرتے ہیں آپ کہ ایک طرف میاں صاحب اسی لیے میں نے اپنے انٹرو میں بات کی تھی. معذرت میں روکنا چاہوں گا اور ایک مرتبہ پھر اس بات کو کلیئر کرنا چاہوں گا کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ وسائل ان کے پاس، ادارے ان کے پاس. مجھے شدید خوف ہے کہ خدا نہ خواستہ دونوں صورتوں میں دونوں طرف سے اداروں پر دشنام ترازی کی جانے لگے گی، اور اس کا نظر آ رہا ہے. آپ لوگوں کی گفتگو میں بھی اثر نظر آ رہا ہے، عمران خان صاحب کی گفتگو میں بھی اس کا اثر نظر آ رہا ہے. اور اگر دیکھیں تو ہمارے اداروں نے کیا ہے، ہمارے ادارے کیا کرتے رہے، کن چیزوں میں مصروف رہیں. میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہماری مغربی سرحدیں، افغانستان کے ساتھ ہماری سرحدیں، اس کو کس طریقے سے انہوں نے محفوظ بنایا ہے، اس پر باڑ لگائی ہیں، اس پر حفاظتی انتظامات مکمل کیے شدید مخالفت کے باوجود. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ جو کل عدم تنظیموں کی کارروائیاں تھیں اس پر جو کام کیا ہے ہماری افواج نے، اور جو قربانیاں دی ہیں. آج بھی دیکھیں سبی میں آپریشن ہوا، ہم ان کو ان گفتگو میں لے کر آ رہے ہیں، اس سیاسی بحث میں لے کر آ رہے ہیں. ملک میں دہشت گردوں کا قلع قمع ہو، چاہے وہ بھارت کے ساتھ کی سرحدیں ہوں. 2019 کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، اس نے باقاعدہ حملہ کر دیا تھا، ہم نے اس کے جہاز کو گرایا، ان کو واپس بھیجا، کتنا بڑا مسئلہ بن گیا تھا. لیکن ہماری فورسز اس میں مصروف رہی ہیں، کووڈ میں مصروف رہی ہیں، یہ لوکس کے حملے محفوظ رہی ہیں. پاکستان آج پولیو فری ہے، پولیو کی ٹیمیں گھر گھر نہیں جا سکتی تھیں، ان کے لیے انہوں نے کام کیا ہے. ڈپلومیسی کا میں نے ذکر کیا کہ جو ہماری افواج کی ڈپلومیسی تھی اس کی وجہ سے ہماری مدد ہوئی ہے. چاہے وہ آپ بات کر لیں سعودی عرب کی، چاہے وہ بات کر لیں آپ یو اے ای کی، انہوں نے وہاں پر کام کیا ہے. اور پھر یہی اسٹیبلشمنٹ ہے جس کا ذکر عمران خان صاحب کے جلسوں میں ہو رہا ہے، اداروں کا ذکر جو آپ کی اس میں ہو رہا ہے. یہی قمر باجوہ صاحب ہیں جنہوں نے یہ تمام کام اپنی نگرانی میں کروایا ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے، ان پر بات نہیں کرنی چاہیے. عدلیہ ہو، فوج ہو، دیگر ادارے ہوں، ان کو نہیں لانا چاہیے. علی محمد خان صاحب، کیا آپ اس بات سے اتفاق کریں گے؟ آج بھی عمران خان صاحب نے کہا کہ نواز شریف آئیں گے تو وہ عدالت پہ حملہ کریں گے، وہ آرمی پہ حملہ کریں گے. ہمیں ان باتوں سے کو چھوڑ کر سیاست پہ رہنا چاہیے. یہ ایک صرف اور صرف پاور پالیٹکس ہے اور تو کچھ نہیں ہے. یہ مسعود صاحب صرف پاور پالیٹکس تو نہیں ہے. پہلے تو میں محترم جاوید لطیف صاحب کی اس غلط فہمی کو میں دور کرنا چاہتا ہوں. شاید ان کو علم نہ ہو، لیکن بہرحال یہ تو کلیئر کٹ ہے کہ ڈی چوک میں ریڈ زون میں تو دفعہ 144 ہے، وہاں تو نہ پی ٹی آئی کے ورکر جا سکتا ہے اور نہ اپوزیشن کے ہمارے دوست ان کے ورکر جا سکتے ہیں. جلسہ ہمارا پریڈ گراؤنڈ میں ہونا ہے اور اس کے بعد ختم ہو جائے گا، اور ان کا جو بھی ایکٹیویٹی ہے وہ باہر ہے. تو وہ تو بات ہی ختم ہو گئی کہ کوئی کسی کو روکے گا. میں تو پہلے دن سے اس کے خلاف ہوں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایز اے پارلیمنٹری افیئرز منسٹر میں نے ہمیشہ ایشورنس دی، اور اسپیکر صاحب نے بھی اس کی ایشورنس دی تھی کہ کسی کو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ زور زبردستی کسی کو روکیں. ہاں آپ دلیل سے قائل کر سکتے ہیں کہ ووٹ کے لیے جائیں یا نہ جائیں. ہاں پارٹی کی جو ڈائریکشن ہے اس کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے. اگر اس کی کوئی خلاف ورزی کرے گا ہماری طرف یا ان کی طرف، اس پہ آرٹیکل 63 لگ جائے گا. جہاں تک دیکھیں مسعود صاحب، آپ نے اداروں کی بات کی ہے، میں آپ کی بات سے تو اصولی طور پہ اتفاق کرتا ہوں کہ اداروں کا ذکر جتنا کم سے کم ہو وہ ہونا تو بہتر تو وہ ہے. لیکن جو میاں صاحب کی جو ہسٹری رہی ہے تو اس کو آپ دیکھ لیں کہ 3 میں ایگزامپلز بڑے شارٹ وقت میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ خود ہی فیصلہ پھر کر لیں کہ عبد الوحید کاکڑ صاحب ایک بڑے ہی نان پولیٹیکل سی او ایس تھے، آپ دیکھ لیں ان کے ساتھ ان کی نہیں بنی. پھر جہانگیر کرامت صاحب انتہائی نان پولیٹیکل سی او ایس تھے، آرمی چیف تھے، نہیں بنی. پھر مشرف صاحب کہ آپ کا سپہ سالار چاہے آپ کی اس سے نہیں بھی لگتی، آپ کو اچھا بھی نہیں لگتا، لیکن اگر وہ آن ایئر ہے، ایئر بورن ہے اور آپ اس کو جو ہے اترنے ہی نہیں دیتے، بلکہ یہاں تک کہا گیا، یہ ایک الزام ہے میاں صاحب پہ کہ ان کو کہا گیا کہ آپ جائیں ہندوستان میں اتار دیں لیکن ادھر نہیں اترنا آپ نے. تو یہ کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ علی بھائی یہ بالکل ہسٹری ہے، اس کو مختلف طریقے سے لوگ دیکھتے ہیں. لیکن کیا آپ کو یہ محسوس نہیں ہوا عمران خان صاحب کی گفتگو میں کہ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے اور یہ سب کچھ کریں گے، تو یقین ہو چکا ہے عمران خان صاحب کو کہ اب ان کی حکومت بچتی نہیں ہے، اور جب ان کی حکومت نہیں بچے گی تو پھر تبدیلی یہ آئے گی کہ پرانی پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ، مولانا فضل الرحمان یہ سب پاور میں ہوں گے، اور پھر نواز شریف صاحب واپس بھی آ جائیں گے. اسی لیے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جب وہ آئیں گے تو ایسا کریں گے، وہ جب آئیں گے تو ویسا کریں گے. پہلے تو یہ آپ گفتگو نہیں کرتے تھے، یہ یقین ہو گیا ہے، خان صاحب کے لاشعور میں یہ بات موجود ہے، یا شعوری طور پر موجود ہے کہ اب بس تبدیلی آ گئی ہے، نواز شریف صاحب واپس آئیں گے. اب نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیں انہوں نے آپ کو تصویر کا دوسرا رخ دکھایا ہے، اور ایک بات میری رہ گئی
کہ میاں صاحب جب وزیر اعظم تھے تو جو 3 آرمی چیفز کے ساتھ ان کی نہیں بنی، انہی کے دور میں سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا. اور آپ نے جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کی کتاب ضرور پڑھیے گا ایز اے قانون کے طالب علم کے طور پہ ایز اے وکیل. تو میں ہمیشہ دوستوں کو بھی ریکمینڈ کیا کہ جو ان کی مشہور کتاب ہے سپریم کورٹ کے بارے میں کہ جب اٹیک ہوا اور جج صاحبان کو اپنی جان بچانی پڑی، اور میاں صاحب کے بارے میں انہی کے ایک سابق اسپیکر گوہر ایوب صاحب جو اب ہمارے منسٹر صاحب عمر ایوب بھائی کے والد صاحب ہیں، ان کی کتاب ہے ڈائریز آف دا فیلڈ مارشل جو اپنے والد محترم کے حوالے سے انہوں نے چھاپی تھی. تو اس میں ایک جگہ ایک چیز انہوں نے لکھی ہے کہ محترم میاں نواز شریف صاحب نے یہ بات کی تھی گوہر ایوب صاحب سے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یار کوئی طریقہ ہے کہ ایک رات ہم چیف جسٹس کو کم از کم کسی طریقے سے جیل میں رکھ سکیں. مگر علی بھائی یہ ساری باتیں تو پتہ ہیں، دیکھیں ہم اس کا ذکر بھی کرتے رہتے ہیں، ہم نے پڑھی ہوئی بھی ہیں، لیکن کیوں یاد آ رہی ہے عمران خان صاحب کو میاں نواز شریف صاحب؟ کافی عرصے سے یاد نہیں ہے، بس وہ یہی یاد کرتے تھے کہ بھاگے میں واپس آئیں، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ واپس آ جائیں گے تو مشکل بن جائے گی، واپس آ جائیں گے تو اداروں پہ حملہ کریں گے. تو اب یہ یقین ہو چکا ہے نا کہ وہ واپس آنے والے ہیں. اب آپ کا چل چلاؤ نظر آ رہا ہے. کیوں نہ سمجھیں ہم یہ بات؟ آپ کی میں آگے آواز نہیں سن پایا تو آواز میں کہہ ہی رہا ہوں آپ سے کہ پہلے عمران خان صاحب گفتگو کرتے تھے کہ کہ نواز شریف صاحب بھاگے میں ان کو واپس لے کر آنا ہے. کبھی آپ برطانیہ سے بات کر رہے تھے، کبھی کسی سے بات کر رہے تھے، عدالتوں میں جا رہے تھے، شہباز شریف صاحب پر دباؤ ڈال رہے تھے، اور آج آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ آ گئے تو ایسا کریں گے، وہ آ گئے تو اداروں پہ اٹیک کریں گے، وہ آ گئے تو سپریم کورٹ پہ اٹیک کریں گے، وہ آ گئے تو عدلیہ پہ اٹیک کریں گے. تو پہلے اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا یقین ہو چکا ہے کہ اب ان کو آنا ہی ہے؟ اب آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے، صرف میں اپنی بات پوری کر لوں اور اس کے بعد ایگزیکٹ اس کا جواب دیتا ہوں کہ ایک آخری جو سب سے اہم بات ہے میاں صاحب کی سیاست میں کہ وہ تو چلے انہوں نے انفرادی لڑائیاں لڑی، لیکن جو ڈان لیکس ان کے دور میں آئی وہ بہت خطرناک چیز تھی. اور دنیا کو انہوں نے میسج یہ دیا تھا کہ میاں صاحب اور ان کی سیاسی حکومت تو بڑا دہشت گردی کے خلاف ہے، لیکن خدا نخواستہ جو ہے اللہ معاف کرے ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ دہشت گردی ختم ہو. یہ چیزیں ایسی تھیں جو بڑا ہی ایک پاکستان کے خلاف، قومی مفاد کے خلاف. سر یاد کیوں آ رہے ہیں اب ان حوالوں سے کیوں یاد آ رہے ہیں نواز شریف صاحب واپس آنے والے ہیں کیا؟ اس کی وجہ سے ان کی حکومت کو بڑا نقصان بھی پہنچا. اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میاں صاحب جتنا میرا اندازہ ہے جب تک ہماری حکومت ہے شاید وہ نہ آئیں، اور فی الحال تو عمران خان صاحب ہی ہیں. اور یہ جو عدم اعتماد ہے، چونکہ میں پارلیمانی امور کا وزیر ہوں تو تھوڑی بہت انفارمیشن، ظاہر ہے میں بہت ہائی لیول کی ٹاکس میں تو نہیں ہوں لیکن تھوڑا بہت آئیڈیا مجھے بھی ہے، اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے کرم سے عدم اعتماد جو ہے یہ ناکام ہوگی. تو میاں صاحب تو پھر لمبے عرصے تک باہر ہی ہیں، کیونکہ تو 2023 کے بعد جب بھی تو پوچھ رہا ہوں کہ یہ ایک بریک لینا ہے علی بھائی، ایک بریک مجھے لینا ہے، اور بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے کہ جیسے علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی. نواز شریف صاحب جن کے واپس آنے کی خواہش کا اظہار کرتے رہے عمران خان صاحب پی ٹی آئی، جس پر شہباز شریف کے خلاف عدالت میں گئے کہ جن پر دباؤ ڈالا جائے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے، انہوں نے ضمانت دی تھی. برطانیہ میں جا کے بات کریں گے اور کہیں گے کہ ہمارا ایک ایبسکانڈر وہاں پہ بھاگا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، اس کو واپس کیا جائے. یہ گفتگو کرتے کرتے اب یہ گفتگو کہاں سے آ گئی کہ جی وہ واپس آ جائیں گے تو بڑا نقصان ہو جائے گا، وہ آ جائیں گے تو عدلیہ پہ حملے ہو جائیں گے، وہ آ جائیں گے تو اسٹیبلشمنٹ پہ حملے ہو جائیں گے، وہ آئیں گے تو مزید زیادہ استحکام بڑھے گا، ان کو نہیں آنا چاہیے. تو اس کا مطلب تو ہم یہی لینا کہ پھر عمران خان صاحب کو بھی یقین ہو چکا ہے کہ اب تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں ان کی حکومت کا بچنا بہت مشکل ہے. یہیں سے بات آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. علی محمد خان صاحب، میاں جاوید لطیف صاحب اور ناصر حسین شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. شاہ صاحب آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کی گفتگو سننے کے بعد مجھے تھوڑا افسوس ہوا، اور اس بات کا افسوس ہوا کہ وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جن کی نانی کو، جن کی والدہ کو ہدف تنقید بنایا گیا اور اس کی ہمیشہ ہم نے بھی مذمت کی کہ ان کے متعلق غلط گفتگو نہیں ہونی چاہیے، آج انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو کہ تم خاموش ہو جاؤ، جھوٹ بولنا بند کر دو ورنہ ہم سچ بولنا شروع کر دیں گے اور ہم بتائیں گے کہ بزدار نے وزیر اعلیٰ بننے کے لیے کہاں پیسے دیے اور خاتون اول کی کرپشن کی بات کی. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیوں آپ صرف کرپشن کی بات کر رہے ہیں، بتا کیوں نہیں دیتے کہ کرپشن ہوئی ہے تو کیسے ہوئی ہے، کہاں ہوئی ہے؟ تو بہت بڑا الزام ہے. میں چاہ رہا ہوں آپ ذرا ایک بار بلاول صاحب کو سن بھی لیجئے. وہ چیلنج کرتے تھے کہ آیا تو میں اعتماد پیش کرو، اور جب ہم نے پیش کیا ہے
तो इमरान भाग रहा है, जलसा खेल रहा है। 172 एमएनएस कल लेकर आए पार्लियामान में, और हम मानते हैं कि तू वजीर आजम हो, नहीं लेके आ सकते हो तो बनी गाला नजदीक है, वहां जाके बैठो। ये किस मुंह से करप्शन पे बात कर रहा है वजीर आजम? आप झूठ कहने बंद करो, वरना जो खातून अव्वल का करप्शन है हम मुल्क और कौम के सामने लेकर आएंगे। हम इनको बताएंगे कि अगर पंजाब में आपने पियोन लगाना है तो कहां पैसा पहुंचाना पड़ता है। झूठ कहने बंद करो। हम इनको क्या बताएं, इनको पता है कि उस्मान बुज़दार ने पैसा कहां पकड़ाया था वजीर आला बनने के लिए। किसका इंतजार है शाह साहब ये बताने के लिए? जब आपको पता है तो लाएं कौम के सामने, तो फिर कौम की अमानत है आपके पास, आप इंतजार किसका कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। देखें, चेयरमैन साहब ने जो भी कहा है और बिल्कुल सदाकत पर मुबनी है, और सब अब तो हर आम ज़बान पे है। आपने देखा कि बहुत सारे जो पीटीआई के लोग हैं, जो उनके एमएनए और दीगर लोग, उन्होंने खुद ये बातें कही हैं और मीडिया पे आकर कही हैं, कुछ नाम लिए हैं। मैं ज़ाती तौर पर ख़वातीन की बहुत इज़्ज़त करता हूँ और इसलिए मैं तो नाम नहीं लेता, लेकिन वैसे ये इसमें बहुत ज़्यादा हकीकत है। बहुत से नाम आ रहे हैं कि जी उनके थ्रू जो कुछ भी, और ये बहुत स्कैंडल्स हैं जो अब हर ज़बान पर हैं और बहुत से अभी आने को हैं। तो यानी ये आपका प्रोपेगेंडा नहीं है उनके खिलाफ, आप ये बात नहीं कर रहे हैं, तो सबूतों के साथ बात, तो सबूत क्यों नहीं लाते? बिल्कुल प्रोपेगेंडा नहीं है, ये हर जगह पे जो है वहाँ पे हो रहा है। मुख्तलिफ नाम आते हैं, उसमें कुछ ख़वातीन के नाम आते हैं, कुछ और लोग हैं जो वहाँ पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो, कोई भी काम कराना हो। और ये हम लोग नहीं कह रहे, ये अब जो एमएनए जो हमेशा तनकीद करते रहे हैं पार्लियामान में भी, असेंबली में भी, मेरे बहुत मोहतरम अली मोहम्मद खान साहब, अभी मैंने सुना कि वो भी प्रोग्राम में हैं, मैंने तो अभी आया हूँ, मैंने सुना नहीं उन्होंने क्या क्या कहा है, या दीगर जो दोस्त हैं जो भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो ये असेंबली में भी वो बात करते रहे हैं इस करप्शन। शाह साहब, मैं दूसरों की बात का जिक्र नहीं कर रहा इस वक्त, मैं बिलावल साहब की बात का जिक्र कर रहा हूँ। उनकी वालिदा इस्लामी दुनिया की पहली खातून वजीर आज़म, कौन कौन से इल्ज़ामात उन पे नहीं लगे, उनकी नानी पर इल्ज़ामात लगे। हमेशा आप इसका दिफा करते रहे, इसको बुरा बताते रहे, लेकिन प्रोपेगेंडा यही होता है ना कि बात हो रही है, फलां जगह बात हुई, मैंने फलां जगह से सुना, फलां ने कह दिया, फलां ने कह दिया। ये होता है सबूत के साथ बात करना। तो मैं बिलावल साहब से तवक्को रखता हूँ कि वो बात करेंगे तो सबूत के साथ करेंगे। जी बिल्कुल, और चेयरमैन साहब ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है, उसके सबूत भी मौजूद हैं, और सिर्फ एक दो सबूत नहीं है, बहुत सारे हैं, और वो भी जरूर मंजर आम पे हम लोग ले आएंगे, आप ही के प्रोग्राम में ले आएंगे, और जो ऑथेंटिकेट है, जो एक एक चीज उसमें शामिल होगी प्रूफ के साथ, क्योंकि मेरा चेयरमैन कभी भी ऐसी हवा में बात नहीं करते, और उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल सच कहा है। और आप देखें, दूसरा जो अभी आप सुना रहे थे वो भी हकीकत है कि हमेशा हमारे दोस्त जो पीटीआई के हैं, उसमें खान साहब खुद भी शामिल हैं, अली मोहम्मद खान साहब भी, सबके जी ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव क्यों नहीं करते, ये गीदड़ भभकियां हैं, कोई इनके साथ नहीं है, कुछ नहीं है। अब आप देख लें, जब वो वोट हो गया, मूव हुई वो मूव, तो उसके बाद इजलास नहीं बुला रहे, दीगर आए बाएं शाएं की जा रही हैं। इत्तेहादियों का रवैया आप देख लें, इनके अपने लोग इनसे मुनहरिफ हैं, इनकी गलत पॉलिसीज की वजह से, जो इस वक्त वफाकी मौजूदा हुकूमत की नाअहली है, और ख़ास तौर पर जो मुआशी लिहाज से जो एक आम पाकिस्तानी भुगत रहा है, एक वक्त का खाना नहीं खा सकता, दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर सकता, बिजली के बिल देख लें किस तरह पूरे, जाहिर सी बात है, इसीलिए मुश्किल में इस वक्त। मगर अली मोहम्मद खान साहब, शाह साहब तो कह रहे हैं सबूत मौजूद हैं, और बिलावल साहब ये बात कर रहे हैं तो वो उस पर कायम भी हैं। ये कोई ऐसे नहीं कि जज्बात में बात कह दी गई है, ये बाकायदा सोच समझ के कहा है। देखें, मसूद साहब, शाह साहब जिम्मेदार आदमी हैं, और उन्होंने जाहिर है अपने चेयरमैन की बात की डिफेंस करनी है।
آپ کے پروگرام میں آ کے وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ چیئرمین صاحب کو ثبوت دینے چاہیے تھے، بغیر ثبوت کے بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن آپ اور میں، آپ اینکر ہیں، میں ایک جماعت کا کارکن ہوں، لیکن اس سے بڑا ہمارا رشتہ ہے اس ملک کے ساتھ. ہم سب پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں. تو ہمارا دین ہمیں اس چیز سے منع کرتا ہے کہ ہم جب تک کسی شخص کے بارے میں مدلل بات نہ ہو، ثبوت نہ ہو، تو کسی کی عزت کے ساتھ نہ کھیلا جائے. سیاست میں غصہ بھی ہوتا ہے، ایک دوسرے کو لعن طعن بھی کرتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے، سخت بات بھی ہو جاتی ہے، لیکن بعد میں ہم ملتے بھی ہیں، مل بھی لیتے ہیں، بات چیت بھی ہوتی ہے. لیکن اب گھر کی خواتین کو اگر اس طرح سے لائیں گے، بلاول صاحب بالکل مجھے پتا ہے باہر ان کی تربیت ملک سے باہر زیادہ رہے ہیں، لیکن ان کی جن ہاتھوں میں تربیت ہوئی ہے، ظاہر ہے محترمہ نہیں رہی زیادہ عرصہ، لیکن انہوں نے محترمہ ان کی تربیت کی تھی، اور ان کی تربیت پہ مجھے اعتماد ہے کہ انہوں نے تربیت ان کی صحیح کی ہوگی. تو کس طرح گھر کی خواتین کو بغیر ثبوت کس طرح سے بات کر سکتے ہیں؟ پہلے میں اس پہ پہلے سیگمنٹ میں بھی عرض کر چکا ہوں. ٹھیک ہے کہ بلاول صاحب نے بڑی معیوب بات کی ہے. آپ میرے بارے میں بات کریں، آپ مراد سعید کے بارے میں کریں، شاہ جی کے بارے میں کریں، اسد عمر صاحب. اب علی بھائی مجھے یہ بتائیے کہ الیکشن سے پہلے اور حکومت میں آنے کے بعد سے آج تک عمران خان صاحب جو الزامات لگا رہے ہیں، جو ثبوت دکھا رہے ہیں، لہرا رہے ہیں، انہیں ثابت نہیں کر سکے. شہزاد اکبر صاحب پلندے دکھاتے رہے، باتیں بتاتے رہے، کچھ ریکوری نہیں ہوئی، پیسے ضائع کیے، فارغ ہو گئے. تو یہ الزامات لگانے کا سلسلہ تو آپ کی طرف سے زیادہ شدت کے ساتھ، چھوڑ دیں مرد یا عورت، تہمت تو تہمت ہے نا، تہمتیں تو آپ نے بہت لگائیں گے. پھر دیکھیں، جو غلط ہے وہ غلط ہے، وہ ہر طرف کے لیے ہے. ایک چیز میں اس پروگرام میں بھی کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کے شروع میں آپ نے یہ گفتگو مسعود صاحب کی اور آپ نے ہم پہ ایک نقطہ بھی اٹھایا جو آپ کا حق ہے، میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. آپ نے شہزاد اکبر صاحب کی بات کی، آپ نے کرپشن کیسز کی بات کی. دیکھیں، کرپشن کیسز جو شاہ صاحب کی جماعت اور جاوید لطیف صاحب کی جماعت کے لوگوں پہ ہیں، ان میں اکثریت تو انہی کے اپنے دور کے کیسز کی ہے. ہم نے ان کو صرف پروسیکیوٹ کرنے میں تیزی کی ہے، نیب پہ جو کوئی پابندیاں تھیں نہ کرنے کی ان کو اجازت دی، ہر طرح سے اکاؤنٹیبلٹی کے نظام کو تیز کرنے کی اپنی بھرپور کوشش کی. میں مانتا ہوں کہ آئیڈیل نہیں ہے، لیکن کیسز سٹارٹ ہوئے. اب جہاں تک شہباز صاحب کا تعلق ہے، یا ایون زرداری صاحب یا مریم صاحبہ، یا جتنے بھی ان کی اور لیڈرشپ ہے جو باہر ہیں، رانا صاحب ہیں اور لوگ ہیں، ان میں ساری یہ بھیل پہ ہیں. ان کی کیسز ختم تقریباً 1-2 کیسز بھی نہیں ہوں گے جن میں ان کو ایکویٹ کیا گیا ہوگا. تو ایک تو یہ بات کرنا کہ ہم ثابت نہیں کر سکے. دیکھیں، حکومت کا کام ہے ثبوت جمع کر کے عدالت میں دینا اور عدالت میں کیس پروسیکیوٹ کرنا، اور یہ شاہ صاحب تو خود وکیل بھی ہیں میرے خیال میں، تو عدالت میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا شاہ صاحب وکیل بھی ہیں، میں آخر میں دوبارہ یہ بات کروں گا کہ کل جو جلسہ ہے، کل جو لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، کیوں اکٹھے ہو رہے ہیں؟ وہ اس لیے اکٹھے ہو رہے ہیں کہ ایک آدمی اس ملک میں بھٹو صاحب کے بعد ایک دوسرا لیڈر پیدا ہوا ہے جو امت مسلمہ کے باپ کی بات کر رہا ہے. علی بھائی ایک بریک لینے دیں، مجھے ایک بریک لینے دیں، ضروری ہے، اور اس بریک کے بعد یہیں سے گفتگو آگے بڑھاتی ہوں. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید. شاہ صاحب چند سیکنڈز ہی میرے پاس بچے ہیں، میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، آئیں تو کچھ نہ کچھ دے کر جائیں. اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو پاکستان کا وزیر اعظم کون ہوگا؟ جی، اس وقت تک جو ہے اطلاعات کہہ لیں، جو حتمی بات ہے، تو میاں شہباز شریف صاحب ہوں گے انشاءاللہ، اللہ کے فضل و کرم سے. اچھا، اور یہ بھی بتا دیجئے کہ کیا صبح یہ اسمبلی جو ہے یہ اپنی مدت پوری کرے گی یا مختصر وقت کے لیے ہوں گے؟ دیکھیں، یہ تو جو لیڈرشپ ہے وہ اس پہ فیصلہ کرے گی، لیکن اسمبلیوں کی میعاد کو پورا ہونا چاہیے، اور یہ 2008 سے آپ دیکھ لیں کہ یہ پراپر طریقے سے ہو رہا ہے، تو اس کو بھی ہونا چاہیے. لیکن یہ ظاہر ہے سب کی مشترکہ جو مشاورت ہوگی اس کے بعد ہی فیصلہ ہوگا کہ اس پہ کیا کیا جائے. بہت بہت شکریہ آپ کا جناب ناصر حسین شاہ صاحب، علی محمد خان صاحب، میاں جاوید لطیف صاحب. آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. گفتگو آپ نے سنی. کیا ہوگا یہ تو اسمبلی کے اندر فیصلہ ہونا ہے، لیکن اسمبلی کے باہر جو صورتحال ہے وہ زیادہ تشویشناک ہے. خدا پاکستان کا اور ہم سب کا حامی ناصر ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.